شروع اللہ کے نام سے جو جبار ہے، قہار ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عالیہ، یہ ہے شفا۔ آج ہم بات کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بہت فائدہ مند ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کے غلط استعمال سے، غلط طریقے سے استعمال کرنے سے ان کا جو فائدہ ہے وہ فائدے کی بجائے نقصان دیتی ہیں ہمیں۔ جیسے کہ بہت سارے کھانے ہیں، وہ صحیح طرح سے نہ کھائے جائیں، وہ صحیح ٹائم پہ نہ لیے جائیں وہ چیز، تو وہ فائدہ دینے کی بجائے وہ نقصان ہوتا ہے الٹا۔ ایسے ہی ہم آج بات کرتے ہیں صبح کی واک پہ، مارننگ واک، صبح کی سیر پہ۔ صبح سویرے انسان اٹھے، سیر کو جائے، اس سے سارا دن فریش رہتا ہے، تر و تازہ رہتا ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس پہ ننگے پاؤں چلنے سے، ویسے بھی گھاس کو، گرینری کو دیکھنے سے ہماری آنکھوں کو تازگی ملتی ہے، ہماری بینائی تیز ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ گیس کا مسئلہ ہوتا ہے ہمیں واک کرنے سے ہمارا جو یہ نظام ہے اندر کا، یہ صحیح رہتا ہے، ہم فٹ رہتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے انسان بچا رہتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو ایسے واک کا عادی بنا لیں۔ ضرور چلنا پھرنا، صبح ہو شام ہو، کسی بھی ٹائم، جس ٹائم آپ کو ٹائم ملے تو آپ کو واک ضرور کرنا چاہیے، تھوڑی ساری دیر چلنا ضرور چاہیے، کیونکہ یہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو ہم غیر ضروری کھاتے پیتے ہیں وہ سارا جو ہے نا صحیح طرح سے ہمیں ہضم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ جو صبح صبح ہم جاتے ہیں، صبح کا سورج جب نکلتا ہے ہماری باڈی پہ پڑتا ہے، تو وٹامن ڈی جو آج کل ہر بندہ اس کی کمی کا شکار ہے، وہ وٹامن ڈی ہمیں دوائیوں کے بغیر، کسی بھی چیز کے بغیر، سورج کے ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے فائدے ہیں۔ واک پہ ایسے کرنے لگے بات تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن آج ہمارا موضوع واک کے فائدے بیان کرنا نہیں ہے، اس کی چند ایسی باتیں ہیں جو لوگوں نے اسے بجائے فائدے کے اپنے نقصان میں شامل کر لیے۔ بہت ساری عورتوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے بھی شاید غور کیا ہو کہ واک پہ جاتی ہیں، بہت ساریوں نے تو ہاتھ پہ تسبیح بھی پکڑی ہوتی ہے، جاتے ہیں، ان کا ٹائم، ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ واک سے زیادہ شاید یہ ہوتا ہے، میٹنگ پوائنٹ بنا لیتی ہیں وہ، پارک وغیرہ کو یا جس جگہ بھی جاتی ہیں ادھر جاتی ہیں، وہ تھوڑی سی پہلے 1 2 3 پھر ایسے بڑھتا بڑھتا ان کا گروپ کافی بڑا ہو جاتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کی وہ برائیاں کرتی ہیں، بعض تو ساتھ ساتھ تیزی سے تسبیح بھی گھمائی جاتی ہیں، لیکن بعض چلیں تسبیح نہیں پکڑی ہوتی، وہ ویسے سارے محلے کی، کچھ لوگ اپنے گھروں کی باتیں، اپنے جو ساس کے بہو کے جھگڑے ہیں، اس طریقے سے وہ بیٹھ کے تو سب سے ڈسکس کرتی ہے۔ زیادہ مین ان کا مقصد ہوتا ہے، سارے جو اپنے محلے کی ہوتی ہے نا انفارمیشن، جو ایک کو ملی ہے وہ دوسری کو دینی ہے، دوسری نے پہلی کو دینی ہے، سارے محلے کی باتیں، لیکن اپنا وہ دل دماغ تو ہلکا کر لیتی ہیں، سارا کام کر لیتی ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ جو غیبت ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں، وقت پاس کر رہے ہیں، ہم انٹرٹین کر رہے ہیں دوسروں کو یا کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اس کا کتنا زیادہ گناہ ہے۔ یہ غیبت ہے جو، یہ گناہ کبیرہ میں آتی ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں زنا سے بھی بڑا گناہ ہے چغلی کرنا، غیبت کرنا ہے، کیونکہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ زنا کرنے والے کو بھی معافی مانگے گا تو اسے معاف کر دے گا، کیونکہ یہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے، لیکن جب ہم غیبت کرتے ہیں وہ تب تک نہیں معاف ہوتی جس کے بارے میں ہم نے، جس کے بارے میں بھی کرتے ہیں بات، تو جب تک وہ بندہ ہمیں معاف نہیں کرے گا ہمیں معافی نہیں ملے گی۔ لیکن ہم لوگ اس بات کو بہت سرسری لیتے ہیں، جیسے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی، تو ایسے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا فلاں عورت ایسے چھوٹے قد کی ہے،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ہی انہیں منع کر دیا کہ عائشہ اپنے بہت بری بات کی ہے، بہت بڑا جو ہے نا اس کا گناہ ہے، تو یہ بات نہیں کرنی جو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعی عورت چھوٹے قد کی ہے، کہا واقعی وہ حقیقتاً اس میں ہوگی، وہ کمی ہوگی، لیکن صحیح بات ہے، اسی لیے تو غیبت ہے، اس کی پس پشت اس کی غیر موجودگی میں ہم جو بھی بات کریں گے کسی کے بارے میں بھی، کوئی قد کا چھوٹا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کچھ بھی ہے، جس کی برائی بھی کرتے ہیں، یا یہ تو چلے شکلوں کے لحاظ سے نا کہ فلاں انسان میں یہ کمی ہے کہ وہ اچھی طرح بات نہیں کرتا، یا کوئی بھی کمی ہو تو وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں انسان میں یہ کمی ہے، فلاں انسان اچھا نہیں ہے، وہ دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں رہتا ہے، یا وہ کھاتا پیتا اچھے طریقے سے نہیں ہے، کچھ بھی جو بھی ہم اس کی برائی کریں گے نا وہ اس کی غیبت ہی ہو جائے گی۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، ادھر انہوں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، اس پہ زیادہ تر اکثریت جو غیبت کے معاملے میں عورتوں کی آتی ہے، کہتے ہیں عورتوں کو دیکھا جو تانبے کے جن کے ناخن تھے وہ اپنے جسموں کو ایسے کھرچ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ ایسے کیوں ان پہ عذاب ہو رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں بہت غیبتیں کرتی تھیں، تو یہ اب ان کا قیامت تک یہی جو ہے نظام چلتا رہے گا، وہ اپنا جسم خود ہی نوچتی رہیں گی۔ اتنا زیادہ یہ تو اللہ کے ہاں ہو گیا نا کہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ یہ غیبت کا گناہ ہے۔ لیکن آپ نے اکثر غور کیا ہوگا کہ بہت سارے گھروں میں ایک دوسرے کو ہم بات بتا دیتے ہیں، ایک سے سنی دوسرے کو بتائی، دوسرے سے سنی تیسرے کو بتائی، اس سے بہت سارے گلے شکوے ہو جاتے ہیں، یا بہت سارے بہن بھائی شادی شدہ ہوں یا خاندان میں ہوں، ایک عورت نے بات سنی ہے، وہ ہم خاندان کے بیٹھ کے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اکٹھے، ہم دوسرے کو بتا دیں کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، ان کی آپس میں اتنی ناراضگی ہو جاتی ہے اور کافی حد تک دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو بعض آج کل تو یہ ملازم بھی بہت سارے ایک گھروں میں فساد پھیلانے کے لیے وہ پیسے لیتے ہیں، ایک سے بات سنی ہے دوسرے کو بتا دی، دوسرے سے سنی ہے پہلے کو بتا دی، میں تو باجی آپ کی خیر کا، اس طریقے سے گھروں کا ماحول بہت خراب ہوتا ہے، لڑائیاں پڑتی ہیں، گلے شکوے بڑھتے ہیں اور گناہ الگ۔ یہی ہے کہ جہاں واقعی ہمیں اتنے سارے فائدے ہیں، وہ بے شمار ہے، تو واقع ہر انسان کو ضرور کرنی چاہیے، میں اس سے نہیں روک رہی، لیکن میں منع یہ کر رہی ہوں کہ اس بات پہ ہم واقعی، یہ میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہی، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ میں نے تو بہت ساری عورتوں پہ میلاد پہ ایسے کام کرتے دیکھا ہے، میلاد پہ جاتی ہیں، گھروں کے کام چھوڑ کے میلاد پہ جا رہے ہیں، وہ جتنی دیر درس وغیرہ یا کوئی پڑھائی ہوتی رہی ٹھیک ہے، بعد میں بیٹھ کے وہ آپس میں غیبتیں کرتی ہیں، وہ برائیاں کرتی ہیں سب کی، کہ بس جو ہم نے سنا ہے، مجھے تو پھر حیرانگی ہوتی ہے، اتنی لگن سے ہم درس پہ جاتے ہیں، یہ ہمیں کچھ اچھا سیکھنے کا، کچھ اچھا کرنے کا کیا فائدہ اگر ہم نے اس پہ عمل ہی نہیں کرنا؟ اگر ہم نے اپنے کام کو جاری رکھا ہے تو اس سے تو انجان بندہ ہی بہتر ہے، کم از کم اس کے گناہ تو کم ہوتے ہیں نا۔ ایک جانتے بوجھتے ہوئے ہم سارا گناہ کرتے ہیں کہ کس گناہ کا زیادہ سزا ہے، کس گناہ کی کم سزا ہے۔ تو پلیز ساری میری بہنوں، آج کل تو ویسے مرد بھی برائیوں میں کم نہیں ہیں، وہ بھی جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے، لیکن بہرحال عورتیں غیبتوں کے معاملے میں نمبر لے گئی ہیں۔ تو بہت زیادہ یہ میں کہہ نہیں رہی کہ ساری، واقعی بعض کا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دل دماغ کو کچھ ہو جائے گا جب تک ہم نے وہ بات کسی اور کو نہ بتائی، اتنی ٹینشن والا ماحول ہوتا ہے، چلیے وہ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ شوق ہوتے ہیں نا جو کہ ہم نے بس پورے محلے میں پھر کے ہر ایک کو یہ بات بتانی ہے، یا ایسے ساری عورتوں کو اکٹھا ہو جانا ہے کسی 4 5 کا گروپ ہم بیٹھ کے تو کرتے رہیں گے۔ یہ جو معمولی بات ہمیں لگتی ہے نا، اس کی کبھی آپ غیبت کے بارے میں سنیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق دے. تو آمین ثم آمین. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. تھینک یو. خدا حافظ.